بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان الیکشن سیل میں خوش آمدید۔ بات کریں گے آج پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ سوات کی۔ تازہ ترین حلقہ بندیوں کے مطابق قومی اسمبلی میں سوات کی کل 3 نشستیں ہیں، NA2، NA3 اور NA4۔ 2018 میں بھی یہی 3 نشستیں تھیں، NA2، NA3، NA4، جبکہ 2013 کے الیکشن میں یہ نشستیں 2 تھیں، NA29 اور NA30۔ اگر پروویژنل اسمبلی کی بات کریں تو تازہ ترین حلقہ بندیوں کے مطابق کل نشستیں 8 ہیں، PK3 سے PK10 تک۔ 2018 کے الیکشن میں بھی یہ سیٹیں 8 تھیں، PK2 سے PK9 تک، جبکہ 2013 کے الیکشن کی اگر بات کریں تو یہ سیٹیں 7 تھیں، PK80 سے PK86 تک۔ ہمارے ساتھ پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے اور خصوصاً الیکشنز پر گہری نظر رکھنے والے جناب فیاض راجہ صاحب موجود ہیں۔ آئیے تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ فیاض راجہ صاحب، سوات کی کیا صورتحال ہے؟ یہاں پر پہلے کون کون الیکشن جیتا اور اب موجودہ صورتحال کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے احمد، ایک تو اس بات کی خوشی ہے کہ آپ بالآخر پنجاب سے نکلے ہیں اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ جا پہنچے ہیں۔ اور پاکستان پہلے 2013 تک شروع ہوا کرتا تھا پشاور سے، اور پھر 2018 کے بعد اور اس مرتبہ بھی وہ دیر، چترال اور سوات، یہ حلقہ بندیوں کے جب نمبر چینج ہوئے تو اب سوات شروع کے حلقوں کے اندر شامل ہیں۔ جی اچھا، سوات انلائٹن ماڈریٹ ریاست، تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج سے 50 سال پہلے بھی تھی جب ابھی پاکستان میں شامل نہیں ہوئی تھی، اور میں نے خود سوات کا ذاتی طور پہ وزٹ کیا ہوا الیکشنز کے دوران بھی، اس کے علاوہ بھی تو خاصے پڑھے لکھے لوگ، بڑی ڈائمینشنز وہاں پہ، PTI بھی آپ کو نظر آئے گی، مسلم لیگ نواز بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، JUI فے بھی ہے، عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے۔ جی جی بالکل۔ یعنی تقریباً 5-6 جو میجر سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب کی سب ہے وہاں پر، بڑی ویریشن ہے اور بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں ہمیشہ سے یہاں کے الیکشن۔ لاسٹ ٹائم 2018 میں کیونکہ جو والی سوات کی فیملی ہے ان کا جگہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب تھا، تو جو ہے وہ بالکل پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا۔ اس سے پہلے بھی 2013 کے اگر نظر ڈالتے ہیں تو فٹ پرنٹس تو پورے پاکستان کے اندر 2011 کے جلسے کے ہمیں نظر آ رہے تھے، لیکن KP میں خصوصاً یعنی 2013 کے اندر ہمیں پورا خیبر پختونخوا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا۔ تحریک انصاف نے 2013 کے اندر وہاں پہلی مرتبہ صوبائی حکومت بھی بنائی، اور پھر جو کہ عموماً ایک بات کرتے ہیں کہ دوبارہ خیبر پختونخوا کسی کو موقع نہیں دیتا، وہ بھی روایت چینج ہوئی اور 2018 میں دوسری مرتبہ موقع ملا، اور اب اس مرتبہ جو ہے وہ ابھی تک کے جو سرویز ہیں وہ پر پھر اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ تیسری مرتبہ بھی جو ہے موقع مل سکتا ہے۔ تو 2013 کی اگر بات کریں، مراد سعید صاحب کی وجہ سے بھی سوات مشہور، اور مراد سعید صاحب جو انہیں یہ کہا جانا چاہیے کہ وہ جو ایک ریئل برانڈ ہوتا ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا، یوتھ ونگ سے آیا ہوا، وہ حماد اظہر وغیرہ اور اس قسم کے لوگ، علی محمد خان ہو گئے یا شہریار افریدی، ینگسٹرز جو کہ عمران خان کے ساتھ لمبے عرصے تک جو ہے وہ کھڑے رہے اور اس وقت بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اور مراد سعید صاحب اس وقت جو ہیں وہ ان کے متعلق لفظ یوز کیا جاتا ہے روپوش ہیں یا غائب ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب پورے پاکستان کے اندر ایک کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جاری ہے، تو مراد سعید کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاصا ایکٹیو رہا عمران خان کے حق میں، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں۔ تو وہ مراد سعید صاحب ان دنوں نہیں ہیں، روپوش ہیں۔ اور بڑے بڑے جو آپ کو جلسے جلوس یا ورکر کنونشن اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ KP کے اندر نظر آ رہے ہیں، مرور صاحب نے جو کہ لوگ خود نکل رہے ہیں۔ تو یہ سارا بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ بیک گراؤنڈ کا اندازہ ہو ہمیں۔ NA29 اور NA30 2 حلقے تھے اور دونوں حلقے پاکستان تحریک انصاف بڑی آسانی کے ساتھ جیت گئی۔ لیڈ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مراد سعید 88,291 NA29 اور نون لیگ کے محمد علی شاہ 24,087، یعنی یہ تقریباً کچھ 64,000 کی ایک لینڈ سلائڈنگ وکٹری ہے جو کہ 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کو ہوئی، اور مولانا نظام الدین JUI فے کے تیسرے نمبر پر رہے، 20,000 ووٹ انہوں نے بھی لیا۔ اچھا، دوسرا حلقہ بڑا انٹرسٹنگ، ہمیشہ سے امیر مقام صاحب نون لیگ کے اہم ترین رہنما، کاف لیگ میں بھی رہے، مشرف صاحب کے خاصا قریب رہے، اور ایک بڑا سیاسی نام ان کا خانوادہ وہاں پہ بڑا مشہور سوات کے اندر اور کالام والی سائڈ پہ خاص طور پہ جو ایریا ہے، اور ہمیشہ سے وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں رہے ہیں۔ لیکن NA30 میں 2013 میں کیا ہوا کہ سلیم رحمان جو کہ ان کے مقابلے میں کوئی ایک عام کینڈیڈیٹ تھے، ہیوی کینڈیڈیٹ نہیں تھے، امیر مقام کو انہوں نے ہرا دیا تقریباً 17,000 ووٹوں سے، جو کہ ایک بڑی اس وقت کی فتح سمجھی جا رہی تھی۔ سلیم رحمان صاحب نے لیے 49,887 ووٹ اور امیر مقام صاحب لے سکے 32,853 ووٹ، ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب 2013 میں نون لیگ نے حکومت بھی بنائی، لہر تھی، ہوا تھی، اسٹیبلشمنٹ کا جگاؤ بھی ادھر تھا، لیکن اس کے باوجود امیر مقام یہ الیکشن ہارتے ہیں۔ تو مولانا حفیظ جو تھے JUI فے کے، وہ 16,000 لے کے تیسرے نمبر پر رہتے ہیں۔ تفصیل اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ پتہ چلے کہ 2013 کے ان حالات کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف فٹ پرنٹس نہیں بلکہ وہاں پر اپنی جگہ بنا چکی تھی، اور نشستیں بھی دونوں حاصل کر گئی انہوں نے، اور 7 سیٹیں جو صوبائی اسمبلی کی تھیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف 4 سیٹیں جیت گئی،
ایک عوامی نیشنل پارٹی نے جیتی، ایک جماعت اسلامی نے جیتی اور ایک مسلم لیگ نواز نے جیتی. اور یہ حیرت انگیز معاملہ تھا کہ اوپر دونوں جو نشستیں ہیں ان میں تیسرے نمبر پر جے یو اے فے ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں نیچے ایک سیٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی بھی جیت گئی. تو یعنی کہ باقی ڈائمنشنز ہیں، لوکل ڈائمنشنز بھی ہیں، وہاں پہ ڈور ٹو ڈور کانٹیکٹ بھی ہے لوگوں کا، یعنی جماعت اسلامی بھی وہاں پہ نظر آئی، جے یو اے فے بھی نظر آئی. لیکن تحریک انصاف نے اچھا پرفارم کیا، صوبائی سطح کے اوپر بھی 13 میں سے جو ہے وہ 7 میں سے 4 نشستیں جو ہے وہ انہوں نے جیت لی. تو 2013 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سوات کی حد تک جو ہے وہ بہت زبردست رہا تھا. ٹھیک. تو اب 2018 کے الیکشن کی اگر بات کریں تو 2018 میں بھی کیا یہ لینڈ سلائڈنگ وکٹری ہی تھی کہ نہیں؟ اچھا دیکھیے 2017 میں یہ ہوتا ہے جناب کہ 3 کنسٹیٹنسیز بن جاتی ہیں 2 کی بجائے 3. نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، نئی مردم شماری کے نتیجے میں نمبر بھی بدلتے ہیں. پاکستان اب دیر چترال سوات سے شروع ہو رہا ہے، NA2 NA3 NA4 سوات کے 3 حلقے 2 سے 3 ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ ایک لہر عمران خان کی مقبولیت کی، پاپولیرٹی کی، پھر وہ ایک ہوا کہ جناب اس دفعہ عمران خان آئے گا، اور پھر وہ یہ کہنا کہ جناب کیونکہ سپورٹ ہے خفیہ ہاتھوں، مطلب مختلف فیکٹرز تھے، وہ تمام فیکٹرز بھی تھے. اور پھر 2013 کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں. تو ایسی صورتحال میں تو بالکل یہی آنے تھے نتائج جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. شہباز شریف صاحب وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں. شہباز شریف یعنی امیر مقام کو تو ہرایا تھا سلیم رحمان صاحب نے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہاں پر امیر مقام NA2 میں چلے گئے، NA3 میں آگے شہباز شریف صاحب، پارٹی صدر تھے وہ شہباز شریف صاحب، میاں صاحب الیکشن نہیں لڑ رہے تھے، وہ سوات سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اور سلیم رحمان پھر وہی کینڈیڈیٹ، ایک عام کینڈیڈیٹ، کارکن کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا، NA3 سوات سے 68,280 ووٹ، 68,280 ووٹ. اور شہباز شریف صاحب 22,758، یعنی تقریباً 46,000 کی لینڈ سلائڈنگ وکٹری سے کہنا چاہیے کہ بالکل یک طرفہ مقابلہ میں نظر آیا. حالانکہ نون لیگ کی قیادت وہاں پہ خود الیکشن لڑی تھی. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوات میں PTI کے فٹ پرنٹس یا کتنے زیادہ ان کی مضبوط ہیں. NA2 کی اگر بات کریں تو امیر مقام کے مقابلے میں اس مرتبہ حیدر علی خان تھے. امیر مقام 41,366 انہوں نے ووٹ لیے، اور حیدر علی خان پاکستان تحریک انصاف نے انہوں نے 61,834، یعنی ایک مرتبہ پھر ہیوی کینڈیڈیٹ جو تھے، ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ امیر مقام صاحب، وہ تقریباً 20,000 کی لیڈ سے NA2 پر بھی الیکشن ہارے. اور تیسرے نمبر پر نوید اقبال MMA کے رہے 18,088. اور دوسری نشست پر جو NA3 والی جو شہباز شریف جہاں دوسرے نمبر پر رہے تھے، وہاں تیسرے نمبر پر شہریار امیر پیپلز پارٹی کے 22,051، یعنی 22,700 شہباز شریف اور 22,051 انہوں نے، یعنی تقریباً 700 ووٹوں کے فرق سے شہباز صاحب دوسرے نمبر پہ آئے، نہیں تو تیسرے پہ بھی جا سکتے تھے. اگلا حلقہ جناب NA4 سوات 3 مراد سعید صاحب کا حلقہ. اور پھر وہی ہمیں نظر آیا لینڈ سلائڈنگ وکٹری، تقریباً 40,000 کی لیڈ. مراد سعید صاحب نے یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کے سلیم خان صاحب کو تقریباً 40,000 40,500 ووٹوں سے ہرایا. سلیم خان صاحب نے 31,209 ووٹ لیے اور مراد سعید صاحب نے 71,663. اور تیسرے نمبر پر قاری محمود صاحب 17,665 MMA کے، یعنی مراد سعید صاحب ایک بار پھر تقریباً 40,000 کی لیڈ کے ساتھ انہوں نے اپنی سیٹ جتنے میں کامیاب ہوئے مسلسل دوسری مرتبہ. اور دونوں کی دونوں نشستیں سوات سے 2013 میں PTI جیت رہی ہے، دونوں کی دونوں نشستیں 2018 کے اندر سوات کی پھر پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے. اور اگر تینوں نشستیں، معاف کیجیے تینوں نشستیں، تینوں. تو صوبائی سطح کی کیا صورت؟ ہاں صوبائی اسمبلی کی اگر بات کریں تو وہاں پر تھیں 8 نشستیں، اور 8 کی 8 پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیتتی ہے. صحیح. اور وہاں پہ رنر اپ عوامی نیشنل پارٹی، نون لیگ، MFA، عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، یعنی جتنی بھی سیاسی جماعتیں نظر آتی ہیں رنر اپ چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن ونر پاکستان تحریک انصاف. یعنی 2013 کے مقابلے میں صوبائی اسمبلی میں انہوں نے اپنے نتائج بہتر کیے. وہاں پہ وہ صوبائی اسمبلی کی 2013 میں نشستیں ہار گئے تھے 3 نشستیں، ایک ANP جیتی تھی، ایک نواز لیگ اور ایک جماعت اسلامی. لیکن یہاں پر 8 کی 8 نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیتی. یہاں سے آپ اندازہ آپ ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے سوات نے 2018 کے اندر، یعنی 2018 میں پورا سوات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام کیا. جی تو موجودہ صورتحال میرا صاحب بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے سوات کی، کہ اس بار سوات کس کا؟ دیکھیے سوات میں اس مرتبہ بھی NA2 NA3 اور NA4 3 نشستیں ہیں، اور پروونشل اسمبلی کی جو ہے وہ 8 نشستیں ہیں. اور وہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر وہ 19 سرویز کا اگر ذکر کر لیا جائے جو کہ اپنے سرویز ہیں، یعنی کہ لیٹسٹ سروے جو اس وقت ہوا ہے وہ میاں صاحب کے پاکستان آنے کے بعد ہوا ہے 22 اکتوبر سے لے کے 20 نومبر کے درمیان، جس کے نتائج ابھی کمپائل ہو رہے ہیں جو میں آپ کو ذرائع سے سورسز سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے پچھلا ایک سروے جولائی اگست کے اندر ہوا تھا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، تو جناب 9 مئی کے واقعات کے بعد. تو اس وقت وہ جو سروے ہوتا ہے وہ سروے جو کہ چھپ بھی چکا ہے اخبارات میں، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 70-30 کی ریشو KP کے اندر
صحیح کہ 70% پاکستان تحریک انصاف اور 30% دیگر ساری سیاسی جماعتیں ملا کے. تو اس مرتبہ تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ تو خاصی تبدیل ہو گئی ہے. اب تو لیڈ دیکھنا ہے کتنی بڑھے گی. سیٹیں تو جو ہیں وہ اس وقت وہاں تینوں کی جو تینوں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پر مضبوط ہے. 80-20 کی ریشو بتائی جا رہی ہے. صحیح. کہ اس وقت جو لیٹسٹ سروے ہیں پورے KPK کے حوالے سے, اس میں اگر سوات کو بھی شامل کریں تو 80% اور 20%. لیکن جو سابق 2 وزرائے اعلیٰ ہیں KPK کے وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں PTI کو, تو اب پھر کیا حالات ہوں گے؟ PTI کے پاس وہاں پہ بھاری کینڈیڈیٹس ہیں. دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال ہے, بالکل آپ کی بات درست ہے. پرویز خٹک صاحب کا اپنا ایک تھا امپیکٹ, محمود خان صاحب کا بھی تھا, وہ ہے بھی اسی سائڈ کے علاقے کے تھے, وہ آپ کی بات درست ہے. لیکن اس وقت محمود خان صاحب یا پرویز خٹک صاحب کو ان کے جلسوں کا جو رسپانس آ رہا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. جی مطلب کسی بھی جگہ کے اوپر وہ ابھی تک جتنے بھی جلسے انہوں نے کیے ہیں کوئی 1000-1500 بندہ بھی وہ اکٹھا نہیں کر سکے. یہ صورتحال ہے وہاں پر. اور دوسری جانب کیا ہو رہا ہے, دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد صرف مراد سعید وہاں کتنے بڑے بڑے کنونشن کر چکے ہیں. مراد سعید جب اب آج کل آنکھوں سے اوجھل ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں ان علاقوں کے اندر مروت صاحب یا دیگر لوگ کتنے بڑے بڑے جلسے کر چکے ہیں. لوگ خود نکل رہے ہیں, ورکر کنونشنز کر رہے ہیں ان تمام علاقوں کے اندر. اور KPK وہ اس وقت صوبہ ہے کہ جس کے متعلق یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ جب بات ہوتی ہے نا کہ پورے ملک کا سینیریو کیا ہوگا, تو اس قسم کی خبریں خود جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کی طرف سے بھی آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف اگر وہاں پہ جیت رہی ہے تو ان کے حوالے کر دیا جائے گا. یعنی اس بات کی فیلنگس پنڈی میں بھی ہے اور ہر حلقوں کے اندر ہے کہ جناب خیبر پختونخوا تو وہاں پر تک کوئی دوسری سیاسی جماعت نہیں جیت سکتی. اور مولانا فضل الرحمان جو کہ ایک سیکنڈ اپوننٹ, مطلب عمران خان کا اگر کوئی اپوننٹ وہاں پہ ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور عوامی نیشنل پارٹی تو بہت پیچھے ہیں. وہاں پر اگر عمران خان کے مقابلے میں کوئی پورے KPK میں بات کروں تو JUI ہے, لیکن JUI اور عمران خان کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی کوئی 60-65% ہے. تو اس صورتحال کے اندر واضح طور پر یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سوات کی جو تینوں قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جیتنے کی پوزیشن میں, اور اسی طرح جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ جیتنے کی پوزیشن میں. صحیح ہو گیا. اور یہاں پر ایک اور بات بتاؤں کہ ادھر تو وہ کنڈیشن بھی نہیں ہے کہ عمران خان ہو. صحیح. جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پر تو بالکل KP خود آپ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین, یہ تھیں تفصیلات سوات کی. بھولیے گا نہیں کہ پاکستان الیکشن سیل نے ٹویٹر پر ایک سروے جاری کیا ہے جس کے نتائج آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.